حدیث نمبر 1026 1026 عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم میت کے لیے نماز پڑھو، نماز جنازہ، اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت کے لیے نماز جنازہ پڑھ لو، فاخلصوا له الدعاء، تو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو، تو اس کے لیے خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے دونوں معنی آتے ہیں، علماء کرام دو معنی لیے ہیں اس کے، ایک تو اس کے لیے اخلاص سے دعا کرو، یعنی نماز جنازہ کے اندر، نماز جنازہ میں جو دعا پڑھتے ہیں نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، تو یہ دعا ہے، یہ میت کے لیے دعا ہے، تو یہ دعا اس کے لیے اخلاص سے کرو، ایک یہ معنی ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس کا معنی جو زیادہ قوی معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ نماز جنازہ مکمل کر لو، نماز جنازہ مکمل کر لو، سلام پھیر دو، اور سلام پھیرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرو، اخلاص سے اسی کے لیے دعا کرو۔ اب کہیں گے کہ بھئی یہ معنی زیادہ قوی کیوں دکھ رہا ہے، کیوں قوی زیادہ دکھ رہا ہے؟ اس لیے زیادہ قوی دکھ رہا ہے کہ وہ جو دعائیہ الفاظ ہے، وہ جو دعا ہے، پہلے تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، اس میں تو ہم سب کے لیے دعا ہے، پیور اس کے لیے دعا تو نہیں ہے یہ، اے اللہ ہمارے زندے کے لیے، ہم میں جو زندہ ہے اس کے لیے بھی بخش دے، جو ہم میں سے مر گیا اس کے لیے بھی بخشش عطا فرما، جو حاضر ہے اس کی بھی بخشش فرما، جو غائب ہے اس کی بھی بخشش فرما، اے اللہ جو ہم میں بڑا ہے اس کی بھی بخشش فرما، جو چھوٹا ہے اس کی بھی بخشش فرما، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو تو موت عطا فرمائے گا اے اللہ اس کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ تو یہ دعا پیور میت کے لیے نہیں ہے، خالص میت کے لیے نہیں ہے، یہ دعا اوورال مسلمانوں کے لیے، اس کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے۔ یہ فاخلصوا له الدعاء سے ایک اشارہ یہ ملتا ہے، خالص اس کے لیے دعا کرو، یعنی نماز جنازہ پڑھ لو میت کے لیے جس میں دعا سب کے لیے بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی اس کے لیے اللہم اغفر له وارحمه واعف عنه وغیرہ وغیرہ، اللہم قہ من عذاب النار، اللہم اعذہ من عذاب القبر، جو دعائیں کرتے ہیں، یہ دعائیں کرنے کا بھی اس میں معنی معلوم ہوتا ہے، اور دونوں پر عمل ہے اور دونوں عمل بالکل درست ہے۔